لہٰذا یہاں پر میں خصوصاً اہل تشیع بھائیوں سے ضرور ریکویسٹ کروں گا، جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ بات سمجھ لیں. مولا علی نے خوارج جنہوں نے مولا علی کو کافر کہا، مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا یہ میرے بھائی تھے، بگوڑے ہو گئے، میں ان کو مسلمان ہی سمجھتا ہوں. اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا. اور جب جنازہ پڑھایا جاتا ہے اس میں دعائے مغفرت ہوتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا. لہذا جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ کسی صحابی کو گالی نہیں دیں گے. ہاں جو بنو امیہ کے ماننے والے ہیں تو یہ بدعت انہوں نے ہی شروع کی تھی، تو وہ ان کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی نسبت ان کے ساتھ قائم رکھیں. ہم تو الحمدللہ مولا علی کے ماننے والے ہیں، ہم بنو امیہ کے ماننے والے نہیں ہیں، اور نہ ہم معاویہ بن ابی سفیان یا عمر ابن عاص یا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے ٹریک پہ چڑھنے والے ہیں. ان کی اللہ تعالیٰ کا ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، لیکن ان کی ان غلط چیزوں کے اوپر ہم چلنے والے نہیں. ہم حضرت علی کے ساتھی ہیں، ہم کسی بھی صحابی کو برا نہیں کہیں گے انشاءاللہ. لہذا توبہ کریں. جو بھی آپ کو رافضی نظر آئے، صحابہ پر لعنت کرتے ہیں، کو تم حضرت معاویہ کی پارٹی کا آدمی ہے، تو مولا علی کی پارٹی کا آدمی نہیں ہے، اس لیے تو یہ کام کرتا ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّہ. آخری مثال سن لیں، یہ وہ ٹروتھ ایکسپوزنگ مثال ہے جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت علی کو ممبروں پہ گالیاں کیوں ہی نکالتے تھے. اگلے دن میرے والد صاحب بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جی یہ گالیاں کیوں نکالتے تھے، کیا ملتا تھا؟ سوال تو بڑا زبردست ہے. اتنے سال تک گالیاں نکالتے رہے، ان کو ملتا کیا تھا حضرت علی کو گالیاں نکال کے؟ برین واشنگ. لوگوں کے دلوں سے وہ خلافت راشدہ کو بچانے کی آخری کوشش نکل جائے تاکہ ملوکیت محفوظ رہے. یہ تھی وجہ، اور وہ آپ کو اس حدیث میں پتا چلے گی. سنن نبی داؤد 4131، شیخ البانی بھی نے بھی صحیح کہا، زبیر علی زئی صاحب نے بھی صحیح کہا. اس میں آپ کو یہ بات پتا چل جائے گی حضرت حسن کے بارے میں. سیدنا مقدام بن مادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. انہی سے وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور اس کی مثل عطا کیا، یعنی سنت. مقدام بن مادی یہ حضرت میر معاویہ کو ملنے کے لیے گئے شام میں، اور وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک خبر آئی تو حضرت میر معاویہ نے کہا مقدام تجھے پتا ہے کہ حسن فوت ہو گئے ہیں؟ تو حضرت مقدام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مسلمان کے مرنے پہ یہی کرنا چاہیے نا. لیکن حضرت حسن فوت نہیں ہوئے تھے، قتل کیے گئے تھے. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 37,359، اور المستدرک للحاکم میں پورا چیپٹر ہے حضرت حسن کو زہر دیا گیا تھا. وہ زہر کیوں دیا وہ آپ کو پتا چل جائے گا. شہید کیا گیا بڑی چھوٹی سی عمر میں 49 ہجری میں. تو حضرت حسن کی وفات کی خبر پہنچی تو مقدام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حضرت معاویہ نے کہا کہ مقدام تو حسن کے مرنے کو امت کے لیے مصیبت سمجھ رہا ہے؟ استغفر اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ. اب جب انہوں نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا میں حسن کی وفات کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں؟ میں نے خود دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف حسن کو بٹھاتے تھے اور بائیں طرف حسین کو، اور کہتے تھے حسن مجھ سے ہے، حسین علی سے ہے. اور تو کہہ رہا معاویہ کہ میں حسن کی وفات کو مصیبت شمار نہ کروں؟ اور پھر حضرت معاویہ کا ایک چمچہ وہاں سے بولا. حسن جو ہے وہ آگ کا ایک انگارہ تھا، اللہ نے اسے بجھا دیا. اللہ، یہ او خدا کے لیے میرے شیعہ دوستو سمجھو یہ کون سی پارٹی ہے جو صحابہ کے بارے میں بکواس کرتی ہے؟ اگر آپ واقعی شیعہ نے علی، آئی ایم شیعہ پولیٹیکلی، جیسے امام شافعی نے فرمایا تھا اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو میں رافضی ہوں. رافضی صحابہ کرام پر لعنت نہ کرے کوئی شیعہ، وہ تو حضرت علی کا ماننے والا ہی نہیں، وہ شیعہ علی ہے ہی نہیں، وہ شیعہ معاویہ ہے. تو یہ دیکھیں وہ چمچہ کہتا ہے حسن آگ کا انگارہ تھا، اللہ نے بجھا دیا. اللہ اکبر. مقدام نے کہا اللہ کی قسم معاویہ تو نے میرے دل کو آگ لگا دی ہے، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک کہ تجھے آگ نہ لگا دو. یہ ہے انڈر پروٹیسٹ اور اعلان حق جابر حکمران کے سامنے غلط بات کو غلط کہنا ہے. میں تجھے آگ لگا کے یہاں سے اٹھوں گا. معاویہ اللہ کی قسم اگر میں جھوٹ بولوں مجھے یہاں پر ٹوک دینا، اگر میں سچ کہوں تو مجھے بتا دینا. سن معاویہ میں تجھے اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، کیا رسول اللہ نہیں فرمایا تھا کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں کہا تھا. اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے ریشم کو حرام نہیں فرمایا؟ انہوں نے کہا ہاں کہا تھا. اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھالیں اور متکبرانہ لباس
اور درندوں کے اوپر سواری کرنے کو حرام نہیں فرمایا تھا؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں کہا تھا. ان کا معاویہ یہ تینوں کام تیرے گھر میں ہوتے ہیں, تینوں حرام کام ہوتے ہیں تیرے گھر میں. وہ جو میں نے کہا نا انڈر پروٹیسٹ. حضرت معاویہ نے کہا مقدام مجھے پہلے ہی پتا تھا میں باتوں میں تجھ سے جیت نہیں سکتا. تجھے سانو حدیثاں سنا دو جی امام حنیفہ کے مقابلے نبی دی حدیث آ جائے ایتے ویکھو, اتنا ہی کافی ہے. تو انہوں نے جب یہ حدیث بیان کی پھر کہا کہ لاؤ مقدام کو کچھ مال دو. اتنا لا کے ڈھیروں مال دیا گیا. حضرت مقدام نے وہیں غریب لوگوں میں اس کے سامنے تقسیم کیا. ان کا مجھے مال کی حاجت نہیں, میں نے جو حق ادا کرنا تھا وہ کر دیا. یہ تھا بات بھائی. حسن انگارہ کیوں تھا ان کے لیے؟ صلح حسن ایک ٹریٹی کے تحت, ایک معاہدے کے تحت ہوئی تھی جس میں بڑی بڑی شرطیں یہ تھیں کہ معاویہ تم اپنے مرنے کے بعد امت کو شورا پر چھوڑو گے جس طرح کہ شیخین نے چھوڑا تھا, ابو بکر عمر نے. اپنا خلیفہ کسی کو خود نامزد نہیں کرو گے, اپنی اولاد میں نہیں کرو گے, اور مال فہ میں سے اور مال غنیمت میں سے جو حصہ اہل بیت کو ملتا ہے قرآن کی روح سے مال غنیمت کا وہ ملتا رہے گا. اسی طریقے سے تم جو ہے وہ میرے باپ کے اوپر ممبروں پر لعنت نہیں کرو گے, کیونکہ پہلے سے لعنت شروع ہوگی. شام کے گورنر تھے وہیں سے لعنت شروع کی تھی, یہ ختم کرو گے. لیکن کسی بات پر عمل نہیں ہوا. الٹیمیٹلی پھر انجام کیا ہوا وہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے, 7109 نمبر حدیث. حضرت حسن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا, ٹھیک ہے. اور یہ حدیث شروع یہ ہوتی ہے کہ جب حضرت علی کی شہادت کے بعد لوگوں نے حضرت حسن کو خلیفہ چنا. یہ بھی یاد رکھیے حضرت علی نے حضرت حسن کو خلیفہ نہیں بنایا. حضرت علی نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا. سنی شیعہ کتابوں دونوں میں لکھا ہے. انہوں نے کہا میں یہ وزن نہیں اٹھاؤں گا, میں امت کو اسی طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں, اپنا خلیفہ خود چننا جس طرح حضور کی وفات کے بعد ہم نے ابو بکر کو چنا تھا, میں نے نہیں کسی کو بنانا. پھر لوگوں نے مشورہ کر کے حضرت حسن کو چنا. حضرت حسن نے 40,000 کا لشکر لے کے آئے. صحیح بخاری 7109. سامنے سے حضرت میر معاویہ عمر بن عاص کہتے ہیں کہ معاویہ یہ تو وہ لشکر ہے جس نے موت پہ بیعت کی ہے, یہ تو ہماری تکہ بوٹی کر دے گا. تو حضرت معاویہ نے کہا پھر کیا کریں؟ ان کا صلح کرو حسن کے ساتھ, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اچھا انہوں نے پھر کہا ٹھیک ہے صلح کر لیتے ہیں, صلح آفر کرتے ہیں. اور سورۃ الانفال کے اندر یہ موجود ہے کہ اگر کافر بھی میدان جنگ میں صلح کی آفر کرے تو جنگ روک دو. حضرت حسن کو بھیجا صلح کے لیے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صلح قبول کر لی اور ان کے حق میں دستبردار ہو گئے. کیوں؟ کہ میں ان کو فری ہینڈ دے دوں. جو یہ کہتے ہیں نا قاتلین عثمان سے بدلہ لینا ہے تو اب لے کر بتائیں, جو ان کے زوم میں ہے وہ بتا دیں. یہ نہ کہیں کہ میرے پاس خلافت نہیں تھی تو میں خلافت حوالے کرتا ہوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ وہاں پر پھر وہ تابعی 7109 کہ حضور نے حضرت حسن کو گود میں اٹھا کر کہا تھا میرا یہ بیٹا سید ہے, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروا دے گا, اس کی وجہ سے, یعنی یہ قربانی دے گا. حضرت امیر معاویہ نے قربانی نہیں دی ہے, حضرت حسن نے. اس کا اس کی وجہ سے 2 گروہوں میں صلح کروا دے گا. الحمدللہ حضرت حسن نے فری ہینڈ دیا کہ بھائی آپ دیکھ لیتے ہیں. آپ کا دعویٰ تھا نا وہ جس طرح آج کل ہے جی, وہ کہتا ہے جی مجھے حکومت دو, کہتا ہے مجھے حکومت دو, یہ لو جی حکومت پڑی, آپ کر کے بتاؤ, لگ پتا جائے گا. لیکن پھر 20 سال تک, یہ 41 ہجری میں واقعہ ہوا اور حضور کی پریڈکشن پوری ہوئی کہ 30 سال تک خلافت علی منہاج النبوہ جو میں نے بیان کیا ابو داؤد ترمذی اور مسند احمد سے, وہ پورے ہوئے. اور ایون امام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں لکھا کہ ربیع الاول کے مہینے میں, دن کنفرم نہیں لیکن ربیع الاول میں حضور کی وفات ہوئی تھی 11 ہجری میں, اور 41 ہجری ربیع الاول میں صلح حسن ہوئی اور 30 سال پورے ہوئے. اور امام ابن تیمیہ جیسے شخص جنہوں نے اہل تشیع کے خلاف منہاج السنہ لکھی, اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت حسن 5ویں خلیفہ راشد ہیں, 6 مہینے ان کے بھی خلافت راشدہ ہیں کیونکہ 30 سال ان کے 6 مہینے بنا کر پوری ہوتی ہے وہ شامل کر کے. لہذا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا یزید ابن معاویہ یہ دونوں خلیفہ راشد نہیں بلکہ اسلام کے بادشاہ ہیں. یہ انہوں نے لکھا. بھائیو یہ 20 سال تک کسی شرط پر عمل نہیں ہوا بلکہ اسی طریقے سے ممبروں پر حضرت علی کو گالیاں نکالی جاتی رہیں. اور پھر جاتے جاتے وہ ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ حضرت حسن کے ساتھ جو صلح کا معاہدہ تھا توڑا, اور وفات سے 4 سال پہلے خلیفہ کی بیعت, اپنے بیٹے کی بیعت لینی شروع کر دی کہ میرے مرنے کے بعد یہ خلیفہ بنے گا. اب مولا حسین میدان میں اترتے ہیں لیکن مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی. بھائیو ابھی تک تقریباً ہماری 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہو چکی ہے اور اب انشاءاللہ یہ 25-30 منٹ میں ہماری گفتگو کنکلوڈ ہو جائے گی. آخری سچویشن ہم ڈسکس کریں گے. تو اب بات ہماری جہاں پر مکمل ہوئی تھی وہ ابو داؤد کی حدیث 4131 جس کو شیخ البانی نے بھی صحیح کہا, شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی صحیح کہا رحمہم اللہ, کہ حسن آگ کا انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا والعیاذ باللہ تعالی. اس اسدی شخص نے وہاں پہ کامنٹس دیے. تو پھر مقدام بن مادی نے
جابر حکمران کے سامنے حق کا کلمہ بلند کیا. تو آگ کا انگارہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ ہر وقت یہ چیز فکر لاحق تھی، ہر وقت یہ فکر لاحق تھی کہ ایک معاہدے کے تحت حکومت لی ہے کہ ہم یہ کام کر کے دکھائیں گے. وہ کام کیا کرنا، کوئی ایک بھی شرط پوری نہیں کی. اسی طریقے سے سب و شتم مولا علی پر ممبروں پر جاری، اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں، لوگوں کا مال لوٹنا، لا حق قتل کرنا، جس سے اختلاف رائے ہو اسے قتل کروا دینا، یہ اسی طریقے سے جاری 20 سال تک. تو ڈر لگا ہوا تھا کہ اگر حسن زندہ ہوا تو پھر تو وہ معاملہ کسی بھی وقت اس انگارے میں آگ بھڑک سکتی ہے اور لوگ پھر نواسے رسول کی وجہ سے میدان میں اتر سکتے ہیں. لہٰذا ان کو زہر دے کر شہید کر دیا جائے. اب کہتے ہیں جی پتہ نہیں کس نے کیا، لیکن جو اس کا بینیفیشری ہے اسی نے کیا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال زہر سے ان کو شہید کیا گیا. حضرت حسین یہ منظر دیکھتے رہے، 20 سال تک کڑتے رہے. انہوں نے کئی خط بھی لکھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جو کچھ تم امت کے ساتھ کر رہے ہو مجھ پر تمہارے خلاف قیام واجب ہو چکا ہے. میں ڈرتا ہوں میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، لیکن میں اپنے بھائی کی صلح کا پابند ہوں کہ ٹھیک ہے چلو جاتے جاتے امت کے لیے کوئی معاملہ خیر کا ہو جائے گا اور امت کو شورا کے سپرد کیا جائے گا شیخین رضی اللہ عنہما کی طرح، ابو بکر و عمر کی طرح رضی اللہ تعالی عنہما. لیکن یہ معاملہ پھر بگڑ گیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 60 ہجری میں ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 50 سال کے بعد، وفات سے 4 سال پہلے انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کے لیے بھی بیعت لینا شروع کر دی. ایک وقت میں 2 خلیفوں کی بیعت، جبکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4799 کہ اگر ایک خلیفہ کی موجودگی میں دوسرے خلیفہ کی بیعت کی جائے تو دوسرے کو قتل کر دو. وہ تو واجب القتل ہو چکا تھا، ایک وقت میں 2 خلیفوں کی بیعت تو نہیں ہو سکتی. اور یہ کوئی تاریخی روایت نہیں ہے، تلوار کے زور پر پوری دھونس کے ساتھ بیعت لی گئی. کہتے ہیں وہ صحابہ نے بیعت کر لی تھی، یہ کر لیا تھا، وہ اب آپ کو میں پول کھول کے بتاتا ہوں. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4827 نمبر حدیث. یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا، بیعت دل سے ماننے کا نام ہے، زبردستی نہیں ہو سکتی. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سعد ابن عبادہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی، اس کے بعد حضرت عمر کی بھی نہیں کی. لیکن ابو بکر عمر نے کیا تلوار رکھی ان کے اوپر کہ بیعت کرو؟ ٹھیک ہے، اختلاف رائے نہیں کرنی نہ کرو. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ حضرت علی نے 6 مہینے تک ابو بکر کی بیعت نہیں کی. تو کیا معاذ اللہ ابو بکر نے ان کے ساتھ اس طرح کی کوئی زیادتی کی؟ بلکہ بخاری مسلم میں آتا ہے بعد میں معافی بھی مانگی. حضرت علی کا یہی اعتراض تھا کہ آپ نے اہل بیت کو مشورے میں شامل نہیں کیا. حضرت ابوبکر صدیق زاروں کے تار رو پڑے. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، اور میں نے اس پہ 2.25 گھنٹے کی گفتگو کی ہے. وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ، مسئلہ نمبر 55B کے نام سے، لہذا میں آج اس کو ایڈریس نہیں کروں گا. بخاری کی حدیث 4827 سورۃ الاحقاف کی تفسیر والے چیپٹر میں امام بخاری نے امت کو انجیکشن لگا دیا کہ پتہ چل جائے کہ ہوا کیا تھا امت کے ساتھ. محدثین کی یہ بہت بڑی خدمات ہیں کہ انہوں نے حق نہیں چھپایا، کیونکہ سورۃ البقرہ میں آیا ہے کہ جو حق چھپاتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اور ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث ہے کہ جو لوگ دنیا میں حق چھپاتے ہیں قیامت والے دن اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ ان کے منہ میں آگ کی لگامیں ہوں گی کہ یہ حق بات نہیں بتاتے تھے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. یہ کہتے ہیں یہ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو ہمارے نبی کی نبوت کی غیب کی خبریں ہیں کہ کیا ہونے والا تھا امت کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہیں یہ خبریں کہ آپ نے مستقبل کی باتیں پہلے ہی امت کو بتا دی. 4827 صحیح بخاری سورۃ الاحقاف کا چیپٹر، کتاب التفسیر چیپٹر صحیح بخاری میں مروان بن حکم کو مکے اور مدینے کا گورنر بنایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. مسجد نبوی میں اس نے روضہ شریف کے بالکل پاس منبر رسول پر خطبہ دینا شروع کیا. اور یہ وہ مروان ہے جو منبر رسول پر روضہ شریف کے پاس یہ لعنت کرتا تھا، علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت، والعیاذ باللہ تعالی. میں آپ کو حوالے دے چکا.
اور مجھے حدیث ابھی میرے ایمان کا تقاضا ہے ذہن میں چلتے چلتے آ گئی. 6229 نمبر حدیث صحیح مسلم میں، اور صحیح بخاری میں بھی 3703 نمبر حدیث ہے حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں. اسی مروان بن حکم نے کسی کو وہاں پر نامزد کیا تو اس نے حضرت سال ابن سعد السعدی کو بلایا. حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں، بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے، اور کہا کہ آپ منبر پر آ کر ایک دفعہ مولا علی پر لعنت بھیجیں. لعنت کے الفاظ ہیں مسلم میں. تو سال ابن سعد السعدی جو پہلے 10 مسلمانوں میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ میں حضرت علی پہ لعنت کروں منبر پہ آ کے؟ ان کا اچھا تم یہ کہہ دو کہ ابو تراب پہ اللہ کی لعنت. بولے اعوذ باللہ. ابو تراب کا مطلب ہے مٹی والا. حضرت علی کی یہ کنیت تھی. تو اس نے کہا چلو تم کوڈ ورڈ میں بات کر دو، کہہ دو ابو تراب پہ اللہ کی لعنت، مٹی والے پہ. اور یہ حقارت سے بنو امیہ ابو تراب کہتے تھے. حضرت سال ابن سعد نے کہہ مارا. انہوں نے کہا واہ واہ، اوے مولا علی تو ابو تراب نام سے اتنا خوش ہوتے تھے، کسی اور نام سے اتنا خوش نہیں ہوتے تھے، اور تم کہہ رہے ہو کہ ابو تراب پہ اللہ کی لعنت. پھر وہ ذرا ٹھنڈے پڑے. انہوں نے کہا میں کبھی بھی مولا علی کو گالی نہیں نکالوں گا. انہوں نے کہا اچھا بتائیے ابو تراب نام کیسے پڑا حضرت علی کا؟ انہوں نے کہا سنو. پھر ایک دفعہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان چپ کلش ہو گئی. میاں بیوی تھے. حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے. مسجد نبوی میں جا کر لیٹ گئے زمین کے اوپر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا فاطمہ کدھر ہے علی؟ ان کا یا رسول اللہ ناراض ہو کے چلے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کو کہ جا کر ڈھونڈ کر لاؤ. وہ ڈھونڈنے گئے تو حضرت علی لیٹے ہوئے تھے. حضور کو آ کے بتایا. حضور خود تشریف لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اٹھایا، اپنے مبارک ہاتھوں سے جسم سے مٹی صاف کی اور کہا اٹھ ابو تراب، اٹھ ابو تراب، اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. اس دن سے حضرت علی اپنے آپ کو ابو تراب کہتے تھے، حالانکہ آپ کی کنیت ابو الحسن تھی. صحابہ آپ کو ابو الحسن کہتے تھے، وہ کہتے تھے مجھے ابو تراب کو. جیسے حضرت ابو ہریرہ کو بلیوں والا ابو ہریرہ نام تو ان کا عبد الرحمن تھا. وہ بلیوں کے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، اپنے وہ کرتے کی آستین میں ڈالتے تھے. حضور نے کہہ دیا ابو ہریرہ نام مشہور ہو گیا. تو اس طریقے سے ابو تراب ان کا نام پڑ گیا. انہوں نے کہا مولا علی تو اس نام سے خوش ہوتے تھے اور آج تم مجھے کہتے ہو کہ میں ان پر لعنت کروں. والعیاذ باللہ تعالی. بہرحال یہی مروان بن حکم، اس کو حضرت میر معاویہ نے گورنر بنا دیا تھا. اسی خبیث کی وجہ سے حضرت عثمان بھی شہید ہوئے. اسی نے وہ جعلی مور لگائی تھی جس کی وجہ سے ایک حضرت عثمان کے خلاف جو ہے وہ تحریک برپا ہو گئی. اس کو گورنر لگایا. صحیح بخاری 4827. اس نے خطبہ پڑھا مسجد نبوی میں اور کہا کہ یزید بن معاویہ بڑا اچھا آدمی ہے، یزید بن معاویہ بڑا اچھا آدمی. لوگ کہہ رہے یہ کون سا خطبہ ہو رہا ہے کہ یزید بن معاویہ بڑا اچھا آدمی ہے. اور پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑی اچھی بات سجھائی ہے. وہ امت کے وسیع تر مفاد میں چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دیں. ادھر ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں نا امت کے وسیع تر مفاد میں، پاکستان کے وسیع تر مفاد میں. اچھا، وہاں پر حضرت ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہوا، عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عائشہ کا بھائی. اور امام بخاری نے نقل نہیں کیا کہ اس نے کیا کہا. انہوں نے کوئی چوبے والی گل کی تھی. او میں گل دسنا کیڑی ہے. اس نے ایک بات کی، انہوں نے صحابی تھے وہ، اور مروان تڑپ اٹھا. اس نے کہا پکڑو اس ابو بکر کے بیٹے کو. ایسی کی تیسی یہ لوگ حکمرانوں کے خلاف بولتے ہیں، کلمہ حق بلند کرتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہے بھاگ کے حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے. حضرت عائشہ اسی مسجد نبوی کے ساتھ حجرہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس. وہاں جا کر پناہ لی تو مروان پھر بھی اس کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا. باہر سے حضرت ابو بکر کی اولاد کے بارے میں اس نے الفاظ استعمال کیے. تو عبد الرحمن بن ابی بکر وہی ہے نا جس کے بارے میں قرآن میں سورۃ الاحقاف میں آیت نازل ہوئی ہے کہ یہ کافر کہتا ہے اپنے ماں باپ کو کہ تم مجھے کہتے ہو کہ مرنے کے بعد مٹی سے دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا. یہ جھوٹے وعدے تم مجھے دیتے ہو. ابو بکر کے بیٹے کہ تیرے بارے میں آیت ہے، تو ہے وہ کافر. والعیاذ باللہ. حضرت عائشہ سے نہ رہا گیا. انہوں نے کہا اسکت، خاموش ہو جا. آل ابی بکر کے بارے میں قرآن میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے میری شان میں جو اللہ نے سورہ نور میں اعلان برات کیا تھا، مجھ پر تہمت لگی تھی. تو آج آل ابی بکر کے بارے میں یہ بات کرتا ہے. یہ تو تھی بخاری میں. اب اس کی حدیث کا ترک المستدرک للحاکم میں 8483،
سنن نسائی الکبرا میں 11,491 اور تفسیر ابن کثیر میں اسی جگہ پر امام ابن کثیر یہ سارے طرق لے کر آئے, اور فتح الباری میں صحیح بخاری 4,827 کی شرح جو فتح الباری ابن حجر اسقلانی نے لکھی, انہوں نے یہ سارے طرق نقل کیے کہ وہ کہا کیا تھا جب اس نے کہا نا اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے کہ وہ امت کے وسیع تر مفاد میں اپنی اولاد کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں, تو ساتھ اس نے کہا جیسا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو خلیفہ بنایا تھا. تکو ذرا, کدھر ابو بکر؟ حضرت عمر کوئی حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے؟ حضرت ابو بکر کے تو 2 بیٹے جوان تھے, محمد بن ابی بکر, عبد الرحمن بن ابی بکر. تو عبد الرحمن بن ابی بکر وہیں بیٹھے تھے, انہوں نے کہا او تو سیدھی طرح کیوں نہیں کہتا تیرا امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان کیسر و کسرا کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہے, ابو بکر اور عمر کی سنت نہیں. ابو بکر اور عمر نے اپنی اولاد کو نہیں نوازا, اور تیرا امیر المومنین اپنی اولاد کو نوازنا چاہتا ہے. ابو بکر کا بیٹا تھا, جینز ابو بکر کے تھے. جوش میں انہوں نے جب یہ کلاس لی, پھر انہوں نے کہا پڑھو انہوں, بول رہا ہے اے گل ہوئی سی. پھر وہ چھپ گئے, اور یہاں پر حضرت عائشہ نے پھر اس کو چپ کروایا مروان کو, اور ساتھ ایک بات کہی جو اس حدیث میں موجود ہے, اور کہا مروان تو ابو بکر کی اولاد کے بارے میں بکواس کرتا ہے, تیرے باپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حکم پر لعنت, حکم کی اولاد پر لعنت. تو اسی حکم کا بیٹا ہے مروان بن حکم, تو اپنے باپ کی پشت میں تھا جب اللہ کے نبی تجھ پر لعنت کر کے گئے تھے. یہ حضور کی غیبی خبریں الحمدللہ. اور ایک اور غیبی خبر سنیں, مسند ابی یعلا میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6461, جسے شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں, شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی ٹھیک کہتے ہیں, کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ کے منبر پر بنو حکم, یہی مروان بن حکم اور اس کی اولاد, اچھل کود رہے ہیں. تو حضور بڑے غصے کی حالت میں گھر سے باہر نکلے, اور آپ نے کہا کہ میں نے بنو حکم کی اولاد کو اپنے ممبروں پر بندروں کی طرح اچھلتے ہوئے دیکھا ہے, یعنی میرے بعد یہ میرے ممبروں پر آ کر بیٹھیں گے. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس خواب دیکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دن زندہ رہے, چند دن پہلے آپ نے خواب دیکھا, آپ کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. آپ اتنے غمگین ہوئے کہ یہ مستقبل میں ہونا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہلے ہی اس حوالے سے خبردار کر دیا. اور صحیح بخاری میں 3605 نمبر حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کی بربادی قریش کے چند نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں میں ہوگی. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اگر چاہوں ان لڑکوں کے نام, ان کے قبیلوں کے نام, ان کے ماں باپ کے نام بھی بتا دوں, حضور مجھے بتا کر گئے تھے. بلکہ صحیح بخاری میں 120 نمبر روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ اسی کانٹیکسٹ میں کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 پیالے لیے, ایک تو میں نے تمہیں بتا دیا جو حدیثیں بیان کرتا ہوں, اور ایک چیز ایسی ہے جو تمہیں بتا دوں تم میری گردن کاٹ دو. کیوں؟ بنو امیہ حکومت میں تھے, انہی لڑکوں کے نام تو حضور بتا کے گئے تھے, انہوں نے امت کا جنازہ نکالنا ہے, تو تم میری گردن مار دو. یہ جو بات صوفی کہتے ہیں جی وہ علم لدنی تھا, وہ علم لدنی نہیں تھا, وہ ان لوگوں کے نام تھے. اگر علم لدنی ہوتا تو سلاسل, چشتیہ, قادریہ اور سہروردیہ میں ابو ہریرہ بھی کہیں پر ہوتے, وہ تو ہے ہی نہیں ہے کہیں. ٹھیک ہے جی. جس طرح حذیفہ ابن یمان کو منافقین کے نام بتائے, حضرت ابو ہریرہ کو بنو امیہ اور بنو حکم کے ان لونڈوں کے نام, ان لڑکوں کے نام بتائے جنہوں نے امت کا بیڑا غرق کرنا تھا. حضرت ابو ہریرہ ڈرتے تھے, اور یہی تمام محدثین نے بخاری کی حدیث 3605 اور 120 کے اندر خود ابن حجر اسقلانی نے بھی لکھا. اور علم لدنی پہ میرا لیکچر ہے 55A, اگر کسی کو شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. تو ابن حجر اسقلانی نے پھر کئی طرق جمع کیے کہ حضرت ابو ہریرہ پھر دعا کرتے تھے, اے اللہ مجھے 60 ہجری تک باقی نہ رکھنا, اور نوجوان لڑکوں کی حکومت سے پہلے موت دے دینا. 60 ہجری میں حضرت میر معاویہ فوت ہوئے اور یزید تخت نشین ہوا, اور 61 ہجری میں ایگزیکٹ 50 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے واقعہ کربلا ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے یا اللہ مجھے موت دے دینا. 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ فوت ہوئے, انہوں نے وہ 60 ہجری والا زمانہ نہیں پایا. یہ سارے طرق ابن حجر اسقلانی نے نقل کیے انہی حدیث کے تحت.